نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ لڑائی ہوئی ہے اور وجہ صرف اور صرف کیوان اور ایمان تھی۔ رجب بھٹ کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میرا بیٹا شادی کر لے تاکہ میرے گھر میں بہو آئے، میرے گھر میں پوتیاں پوتے کھیلیں۔ کب تک یہ تنہائی، کب تک یہ میں اکیلی رہوں گی؟ ناظرین و سامعین، یہ بات تو واقعی ٹھیک ہے نا۔ ہر ماں کا دلی ارمان یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دے، کھانے کو دے، پینے کو دے، گھر ہو، سب کچھ ہو۔ تو اللہ کا شکر اور احسان اس رب کا کہ جس نے، اس کی ماں کا بھی یہی کہنا ہوگا کہ ہر وہ چیز رجب بھٹ کو مل چکی ہے اور اس کے گھر میں کیا ہے، سکون نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو میرے بہن بھائیوں، میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے اور سکون صرف سجدے میں ہی ہے۔ جتنا مرضی رجب بھٹ لگا لو، اقرا کنول لگا لو، سسٹرولوجی لگا لو، جنت مرزا لگا لو، کمل آفتاب لگا لو، ڈکی بائی لگا لو، جتنے امیر اور کبیر ہیں نا، جو کروڑ پتی ہیں نا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ان کے پاس دلی سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خواہشوں کو خدا بنا رکھا ہے اور وہ خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر وہ کروڑ پتی ہیں نا تو ان کو ہوتا ہے ہم کھرب پتی بن جائیں، اور اب کھرب پتی ہے تو کہتے ہیں ارب پتی بن جائیں۔ سمجھ رہی ہیں؟ تو یہی وجہ ہے رجب بھٹ اپنے گھر کو ٹائم نہیں دے رہا، ہر وقت لائیو بیٹھتا ہے، ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا وہ شہنشاہ بادشاہ بنا ہوا ہے اور یوٹیوب کا دنیا کا، پاکستان کا نمبر 1 یوٹیوبر بن چکا ہے۔ اور اسے ہوتا ہے کہ جہاں میں رات کو روزانہ 2 کروڑ روپیہ کماتا ہوں، وہاں پہ 5 کروڑ کماؤں۔ یہی وجہ ہے۔ چلے جی، رجب بھٹ کی ماں پہلے تو اس کو بہت ہی زیادہ حوصلے دیتی، بہت زیادہ اپنی بیٹے کی کامیابی سے خوش ہے۔ اور جہاں پہ انسان کامیاب ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ مشکلیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو رجب بھٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کتنے پرچے ہوئے ہیں اس کے اوپر اور کتنی پریشانیاں۔ میں کہتی ہوں پوری دنیا اس کے پیچھے، پورا پاکستان اس کے پیچھے، مجھ سمیت ہر بندہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے۔ بھئی اب میں یہ نہیں کہوں گی، آپ مجھے کہیں گے کہ آپ ہی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کیوں پڑی ہیں۔ برے سے، وہ کہتے ہیں نا، بندے سے نفرت نہ کر، برائی سے نفرت کر۔ تو میں اس سے نفرت، میں نے نہ اس کو دیکھا، نہ چکھا، نہ کچھ، نہ وہ میرا کچھ لگتا لانا، نہ میری اس سے کوئی رشتہ داری، نہ اس نے میرے ساتھ کوئی اچھا عمل کیا، نہ ہی میرے ساتھ اس نے کوئی برا عمل کیا۔ یعنی کہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا وہ کچھ نہیں لگتا لانا، مجھے اس کی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ برائی ہے، میں تو برائی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہوں، بھلے رجب بھٹ ہو یا کوئی اور ہو۔ سمجھ رہے ہیں میرے حال سے آپ لوگ؟ آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ تو دیکھیں نا، رجب بھٹ کی ماں کس طرح رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اتنے بڑے گھر کو پھونکنا ہے، آگ لگانی ہے اتنے بڑے گھر کو، جس گھر میں بیٹا بھی ٹائم نہیں۔ اور رجب بھٹ 2 ہی تو بہن بھائی ہیں، ایک غزل جس کی شادی ہو چکی ہے، وکیل ہے، اور اس کا نام ہے جواد، اس کے ساتھ اس کی شادی ہے، اور ایک رجب ہے، اس کی ایمان کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ چلو جیسے تیسے دونوں طرف سے لڑائیاں ہوتی ہیں، نہ ایمان کا سارا قصور ہے اور نہ ہی اس کا، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ ہاں، کوئی زیادہ زور سے مار لیتا ہے۔ تو یہ طلاق ہو چکی ہے، شاید نہیں ہو چکی، یا ہو رہی ہے، یا کیا سین ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن کیونکہ ہم تو باقاعدہ یہ نہیں نہ کہہ سکتے کہ اس کی طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ ایمان رجب بھٹ کا نام لے کے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے، اپنا چینل چمکا لیا، اپنے بھائی کا چینل چمکا لیا اور لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہی ہے، بلکہ پروموشن تک کے لاکھوں روپیہ لے رہی ہے۔ تو وہ اس لیے وہ اپنے نام سے رجب کا ابھی نام نہیں ہٹا رہی، کیونکہ رجب کے نام سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر جس دن دیکھ لے گا، جس دن ایمان کا نام رجب سے ہٹ گیا نا، تو پھر کوئی ویوز نہیں آئیں گے، بالکل تھوڑے سے ویوز آئیں گے، اور ریگولر عام یوٹیوبرز کی طرح وہ بھی پیسے کمائے گے۔ ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھی مویا انج جیوندا لکھ دا تو مویا 1.25 لاکھ دا۔ یہ بات ہے کہ اچھا اب طلاق ہو چکی ہے تو زیادہ کامیاب ہو رہی ہے۔ تو رجب بھٹ کی ماں بہت ہی زیادہ رو رو کے پریشان ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں نے اتنے بڑے گھر کو کیا کرنا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم شادی کرو تاکہ میں اپنے گھر میں کوئی پوتی پوتے دیکھوں، میرا اب دل نہیں لگ رہا، میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ناظرین میرے پیارے بہن بھائیوں، رجب بھٹ اکثر کہا کرتا تھا کہ ہماری فیملی کارٹون فیملی ہے، یعنی ہر وقت ہنسنی، کھیلنا، کودنا، موج مستی، یہاں تک کہ وہ کہتا تھا میری ماں اور میرا باپ پیناڈول کے علاوہ کوئی بھی میڈیسن نہیں کھاتا، کیونکہ کوئی ٹینشن نہیں اور بیماری بھی نہیں۔ اور اب رجب کی ماں کو تو کئی بیماریاں لگ چکی ہیں، پٹھوں کا کھچاؤ ہو چکا ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، ہارٹ پرابلم ہے، بابا کی شوگر بہت زیادہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے،
اور وہ رجب خود بہت پریشان ہے کہ جہاں ہمارے گھر میں پیناڈول ہی ہوتی تھی اب دوائیوں کے تھبے آ رہے ہیں، اور ماں کو رات کو نیند نہیں آتی، ٹینشن ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے شادی کرو، لیکن ابھی میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ رجب کے اوپر پرچے بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ ابھی وہ ان ساری مشکلوں سے نکلنا چاہتا ہے، پھر جا کے کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے رجب اور ایمان کے اندر بیچ میں فرق بھی بہت زیادہ ہے۔ چلے رجب اتنا پیارا نہیں، ناک موٹی ہے، لیکن پھر بھی ایمان سے قدرے پیارا تھا۔ لیکن رجب نے اپنی ماں کے کہنے کے اوپر ایمان سے شادی کی۔ یہ شادی ٹوٹلی ارینج تھی۔ پھر منگنی کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوئیں، شادی سے پہلے نکاح ہوا، پھر آنا جانا ملنا ملانا، ارینج سے پھر ان کی شادی محبت میں بدل گئی۔ اور چلو ان دونوں کا نباہ نہیں ہو سکا، لیکن آج کی ویڈیو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رجب کی ماں بہت زیادہ روتی ہے اور ان کے گھر میں بہت ہی زیادہ رونا پٹنا ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے تو شادی کر اور یا مجھے ٹائم دے، میں اکیلے گھر کو میں کیا کروں، میں نے اتنی دولت کو، اتنی جائیداد کو، اتنے بڑے گھر کو آگ لگانی ہے۔ یقیناً ہر ماں یہی کہے گی جس کے پاس خوشیاں نہیں ہیں، ہر وقت ٹینشنیں، مصیبتیں، رونا دھونا کلپا، بھی ظاہر ہے یقیناً ماں ایسے ہی کہے گی۔ تو رجب بٹ کی ماں نے تو اپنے بیٹے کے آگے یہ کہہ دیا کہ میرے بیٹے شادی کر لے، پھر تو جو مرضی کرتا پھر۔ آج کی یہی تھی میرے پاس رپورٹ، تو میں نے آپ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اچھا جی، آپ لوگوں نے کومنٹ باکس میں بتانا ہے۔ میں یہی کہوں گی اللہ تعالیٰ ان کی سب کی مشکلیں آسان کرے، اللہ ہماری بھی مشکلیں آسان کرے، اور میری ویڈیو دیکھنے والے جو پریشان ہیں مجھ سمیت، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو بہترین گھر دے اور اعلیٰ مقام اور عزت کا مقام دے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے تندرستی، عزت والی، شان والی، ایمان والی، خوشیوں والی، اور ہم سب کی محرومیاں دور فرما، اور میرے رب پاک پروردگار ہماری اولادوں کو نیک بنا، مرنے کے بعد ان کو صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنا دینا، آمین۔ اور آپ بھی کومنٹ باکس میں آمین لکھ کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔